کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری بھی حدیث بتاؤ، تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے، اور اس حدیث کا حال بھی ہم دیکھیں گے کہ دلیل بننے کے اعتبار سے وہ حدیث کیا حیثیت رکھتی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کی ہے، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر۔ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی ابراہیم ابن عثمان نے، انہوں نے روایت کی حکم سے، انہوں نے روایت کی مقسم سے، انہوں نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن عثمان ابن خواستی العبسی مولاہم ابو شیبہ الکوفی قاضی واسط، یہ راوی ہے، اس کا نام ہے ابراہیم ابن عثمان۔ اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال کیا ہیں، یعنی کیسا آدمی تھا، کیونکہ راوی معتبر ہونا چاہیے، معتبر ہے کہ نہیں ہے کون بتائے گا، جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل سے اس راوی کے بارے میں پوچھا گیا، وقال ابو طالب احمد، ابو طالب نے احمد سے روایت کیا، امام احمد نے کہا منکر الحدیث قریب من الحسن ابن عمارہ، کہتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو منکر الحدیث پڑھتے ہیں، منکر الحدیث اور منکر الحدیث میں فرق ہوتا ہے۔ منکر الحدیث کون ہے؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ منکر الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کو مانتا ہو لیکن غلط حدیثیں بیان کرتا ہو، حدیثوں میں ایسی حدیث بیان کرتا ہو جو خود ضعیف ہے اور معتبر راوی کے خلاف ضعیف حدیث بیان کرتا ہو، کہ خود آتھینٹک نہیں ہے لیکن آتھینٹک راوی کی بات سے ٹکرانے والی بات پہ یہ روایت کرتا ہے، اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ضعیف۔ اسی طرح سے ایک قول ان کا یہ بھی ہے لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام البخاری کہتے ہیں سکتوا عنہ، محدثین نے اس راوی سے سکوت اختیار کر لیا ہے۔ سکتو کا عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محدثین اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کچھ، یعنی ادب سے اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ آدمی کیسے بولتا ہے میں تو اس کا نام بھی نہیں لیتا، کیا مطلب ہے؟ نام نہیں لیتا مطلب اس کا نام بہت عظمت والا ہے جو نہیں لیتا، یعنی اس کا نام ہی مت نکالو۔ تو محدثین نے اس کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، چھوڑو یار اس کی کیوں بات نکالتے ہو، آدمی بولتا ہے نا، اس کے بارے میں بات ہی مت کرو۔ امام الترمذی کہتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث سکتوا عنہ وترکوا حدیثہ، یہ حدیث میں ضعیف ہے اور اس کی حدیث سے محدثین نے اس سے سکوت اختیار کر لیا ہے اور اس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، ترکوا حدیثہ، اس کی حدیث کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ معاذ العنبری کہتے ہیں کتبت الی شعبہ، شعبہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، میں نے شعبہ کے پاس لکھا وہو ببغداد، شعبہ بغداد میں تھے، اسألہ عن ابی شیبہ القاضی اروى عنہ، میں نے ان کے بارے میں لکھا، ابو شیبہ القاضی کے بارے میں خط لکھا ان کو شعبہ کو، کیا میں اس راوی سے روایت کروں؟ انہوں نے کہا قال فكتب الی، انہوں نے میری طرف خط لکھا جواب میں، لا تروی عنہ فإنه رجل مذموم، اس سے روایت مت کر اس لیے کہ وہ ایک مذموم شخص ہے، برا آدمی ہے۔ اذا قرأت کتابی فمزقہ، اور جب میرا خط تجھ کو ملے اس کو پھاڑ ڈال، کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں لے کچھ گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی آدمی بڑی پوسٹ پہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ برا آدمی ہے، اس سے روایت بیان مت کر، اور میرا خط ملتے ہی پھاڑ دے اس کو پڑھ کے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں ضعیف۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں
وإسناده ضعيف ويعارضه قول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة متفق علیہ. الدراية في تخریج احادیث الہدایہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کی سند ضعیف ہے اور یہ اس کے مخالف حضرت عائشہ کی حدیث ہے. تو اگر یہ تراویح ہے اور وہ تہجد ہے تو مخالف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی مخالف ہے کا مطلب وہ بھی تراویح ہے، یہ بھی تراویح ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ تراویح کی ہے تبھی تو اس کے مخالف ہوگی کہ وہاں 8 آ رہا ہے یہاں 20 آ رہا ہے. کہتے ہیں اس کے خلاف وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. امام ذہبی کہتے وَمِن مناکیر ابی شیبہ ما روى البغوی، پوری سند ذکر کی اس راوی کی منکر روایات میں سے. تو یہاں پر یہ 2 فیصلے کر رہے ہیں. ایک، یہ راوی ضعیف ہے. 2، اس کی روایت ٹکرا رہی ہے صحیح روایت سے. کہتے ہیں وَمِن مناکیر ابی شیبہ ما روى البغوی الی آخری. سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعہ والوتر. یعنی وہی روایت ذکر کی ہے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماعت کے علاوہ کیا کرتے تھے نا، جماعت میں نہیں اکیلے کیا پڑھتے تھے، 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے. تو اس روایت کو کس کے انڈر میں ذکر کیا؟ اس راوی کی منکر روایتوں میں سے یہ بھی ہے. تو یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے، ضعیف راوی کی معتبر روایت کے خلاف روایت. ڈبل پرابلم، خود ضعیف اور معتبر سے ٹکرا رہا ہے. تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا امام الذہبی نے میزان الاعتدال میں. اور آگے آئیے، امام السیوطی کہتے ہیں کلیئر کٹ فتویٰ اس حدیث کے بارے میں. الحاوی للفتاوی ان کی کتاب ہے، اور ایک کتاب ان کی ہے المصابیح فی صلاۃ التراویح. اس میں حوالہ نہیں دیا ہوں لیکن اس میں بھی یہ بات ہے. المصابیح فی صلاۃ التراویح یہ امام السیوطی کی کتاب ہے. اور الحاوی للفتاوی یہ بھی ان کی کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا. جدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویری ویری. انگلش میں جو ہم کہتے ہیں نا بہت سخت. ھذا الحدیث ضعیف جدا، یہ حدیث بہت ضعیف ہے، تھوڑی نہیں بہت ضعیف ہے. لا تقوم به حجہ، اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے، اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے اس میں کوئی حنفی نام نہیں آیا؟ آ رہا ہے. 2 نام ابھی بچے ہیں حنفی. ایک امام الزیلعی جنہوں نے احادیث یعنی ہدایہ کی احادیث کی تخریج لکھی ہے، جس کا نام ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. لمبا نام ہے، اس کو نصب الرایہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں وَهُوَ معلول. یہ حدیث کیا ہے؟ معلول. معلول کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا، علیل بیمار، دکھتا اچھا لیکن ہے کمزور. وَهُوَ معلول بأبی شیبہ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ جو مصنف لکھنے والے ان کے دادا ہیں یہ. وَهُوَ متفق علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. وَلَيَّنَهُ ابن عدی فی الکامل ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح. دیکھیے اب ان کو بھی نہیں سمجھتا ہے. امام الزیلعی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹکراتی ہے حضرت عائشہ کی 11 والی روایت سے، تو وہ تراویح والی، یہ بھی تراویح والی ہے. ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وہی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ حدیث کس سے ٹکراتی ہے؟ یہ 20 ٹکراتی ہے 11 سے. تو 20 تو تراویح میں ہوتی ہے اور 11 اگر تراویح میں نہیں ہوتی تو ٹکراتی کیسا؟ آپ کو یہ آدمی آپ سے کہے کہ دیکھیے فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھتے تھے اور ایک راوی بولتا ہے ظہر میں 4 پڑھتے تھے، یہ ٹکرا رہا ہے. کوئی 2 بولتا ہے کوئی 4 بولتا ہے. تو آپ بولیں گے ارے ایسا نہیں ہے،
ایسا کریں گے تو مصیبت ہو جائیں گی. یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، دونوں الگ ہیں، دونوں نہیں ٹکراتے ہیں. لیکن کوئی بولے فجر میں 2 اور فجر میں 4 تو اب کیا ہے؟ تو ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ تہجد کو ٹکرا رہے ہیں تراویح سے. دونوں الگ ہیں نا؟ نہیں، ان کے نزدیک الگ نہیں ہے. اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو تراویح کی 20 ہے نا، یہ ٹکراتی حضرت عائشہ کی 11 سے. مطلب دونوں ایک ہی ہیں، تبھی تو ٹکرا رہی، تبھی تو ٹکرا رہی. ان کے سب کے فیصلے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت کس بارے میں ہے؟ تراویح کے بارے میں. اسی لیے ہماری سب سے پاورفل دلیل کون سی ہے؟ حدیث عائشہ. چھوڑنے کا نہیں اس کو. لوگ ڈراتے اس کو، ارے اس میں تو ایسا، اس میں تو بالکل گھبرانے کے لیے وہی حدیث ہماری سب سے پاورفل دلیل ہے. نصب الرایہ میں انہوں نے بات کہی ہے. اور آگے آئیے، ابن الحمام ان کی کتاب ہے فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے. فتح القدیر ابن الحمام کی کتاب ہے. حمام نہیں ہے، حمام ہے. کہتے ہیں وہ اما ما روا ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ والطبرانی وعند البیہقی من حدیث ابن عباس. اور جو روایت آئی ہے، ذکر کی ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، طبرانی نے اور بیہقی نے ابن عباس سے، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت وتر کے سوا پڑھتے تھے. فضعیف بأبی شیبہ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ متفق علی ضعفہ مع مخالفتہ للصحیح. پھر وہی کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو روایت ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ابن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان کی وجہ سے، اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. پلس اور ایک پرابلم کیا ہے کہ یہ صحیح روایت کے بھی خلاف ہے. 2 پرابلم ہے اس میں. راوی بھی ضعیف، ایسا ضعیف کہ جھگڑا ہی نہیں محدثین میں اس کے بارے میں، سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے. متفق علی ضعفہ، ان کو نہیں معلوم متفق نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں متفق ہے اس کے ضعف میں. تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے، یہ روایت کیسی ہے اور ضعیف کا لیول کیا ہے؟ سخت ضعیف.